الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مدثر کی پہلی 10 آیتیں ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: اے لحاف میں لپیٹ لینے والے، کھڑا ہو، پھر لوگوں کو ڈر سنا، اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، گندگی سے دور رہ اور احسان ایسا نہ کر کہ اس سے بدلہ چاہ، بہت زیادہ بدلہ چاہنے کے بعد سے احسان مت کر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرتا رہ۔ پھر جب بجنے والی وہ کھوکھری چیز، ناقور، نرسنگا جس کو کہتے ہیں نا، وہ جس میں بجایا جاتا ہے، سور پھونکا جاتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا وہ دن بڑا ہی مشکل کا دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو اس صورت مدثر اور مزمل دونوں ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، دونوں صورتیں ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ تو اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ابتدائی ایمان والے تھے ان کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو کیسا قوت حاصل ہو جائے، تو وہ نماز سے، تلاوت قرآن سے، وہ صورت آپ کے سامنے آئی۔ اس کی 2-3 آیتیں جو منسوخ ہیں، منسوخ ہونے کے بارے میں سنا دیا تھا اس طرح سے کہ جو تہجد فرض تھی وہ منسوخ کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَفَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی نماز تہجد اب بجائے فرض کے سنت ہے یا مستحب ہے۔ اس میں جس قدر آسانی سے کوئی شخص قرآن پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لیا کرے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اقیموا الصلاۃ، تو یہ جو ہے اس وقت 5 وقت نمازیں فرض ہیں، اس کا 5 نمازیں فرض ہونے کے بعد کی بات، پہلے تہجد فرض تھی، اس کے بعد 5 نمازیں فرض ہو۔ پھر زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا صرف مجمل حکم آیا تھا، اس کے بعد مدینہ جانے کے بعد زکوٰۃ کی تفصیلی احکام آ گئے، یہ بات بھی۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو اچھا قرض دو۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، دوسرا اللہ قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی قرض دے رہے ہیں تم، کسی قرض دینے کے بعد کوئی آدمی ڈبا لیتا ہوگا، لیکن یہاں اللہ کے پاس معاملہ ایسا نہیں، مطلب اللہ اس کو بہترین انداز سے تم کو لوٹانے والے، یہ مطلب ہے۔ صدقات نافلہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو دینا، یہ بھی ہے، مہمانوں کو کھلانا، علماء اور صلحاء پر خرچ کرنا، تو ماں باپ، بیوی، بچے، اولاد کا نفقہ سب اس کے اندر ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم نیک کام کرو گے اس کو اللہ کے پاس وہاں پاؤ گے، تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ جو ہے وہاں اللہ کے پاس تم کو ملنے والا ہے۔ تجدوا عند اللہ، وہ خیرن و اعظم اجر، بہتر ہے اور ثواب کے لحاظ سے بہت بڑا اجر والا ہے، وہ بہتر بھی ہے اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں تم میں کون ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو ہم سب آدمی اپنا مال پسند کرتے ہیں، وارث کا مال کو پسند کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو تم نے آگے بھیج دیا وہ تمہارا مال ہے، جو تم چھوڑ کر جا رہے ہو تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ سب آدمی محنت کر رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، اس کے لیے کر رہا ہے، چھوڑ چلے ختم۔ تو اس لیے جو ہے تم جو مال بھیجو گے وہ تمہارا مال ہے، تم جو جمع کے رکھو گے وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ کون وارث کیا کرتا دیکھنے چندے نے ایک دن ذرا کہہ رہے کون تھی کیا تھی بھولیں گے، بڑا 10واں کرا میں 40واں کر ختم، وہ بڈھے کو بھول جاتا ہوں، دنیا کما کے رکھ گیا ہے، انہیں کیا بھی نہیں، اسی کوئی قدر نہیں، اس کو یاد نہیں کرتا۔ دیکھ رہے ہیں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے غیر شرعی طور پر کرتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے نہیں، اللہ جانے۔ سب پیٹ بھر کھلاتا ہے، پیٹ بھر کیا ثواب ملنے والا؟ پیٹ بھر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ سورہ مزمل کی آخری آیت تھی۔
تو اسی انداز کی آیتیں یہاں بھی شروع میں ہیں. تو مفسرین کہنا ہے کہ کون سی پہلے نازل ہوئی؟ تو اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مزمل پہلے نازل ہوئی، مدثر نازل ہوئی. اور دونوں کا لفظ مزمل اور مدثر تقریباً ہم مفہوم ہے، معنی الگ ہے. شیار کے معنی وہ کپڑے جو اندر لگے ہوئے ہیں، بنین اندر لگی ہوئی ہے، یہ دثار ہے، یہ اوپر لگا ہوا چادر، یہ دثار ہے. مدثر اپنے آپ کو زیادہ کپڑوں میں لپیٹنا، یہ بات. ایک کپڑے میں لپیٹنے والے، اپنی جگہ سے اٹھو، مستعد ہو جاؤ، کافروں کو ڈراؤ. سب کو ڈرانا ہے، لیکن جو لوگ ایمان والے ان کو بشارت دینا ہے، جو کافر ہیں ان کو ڈرانا ہے. یہ بھی ابتدائی نبوت کی آیتیں ہیں. بجز ایک دو کی کوئی اور مسلمان نہیں ہوا تھا، تو انذار کرنا، ڈرانا ہی زیادہ مناسب ہے لفظ. اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، سب سے بڑا اللہ ہے. معلوم ہے انہیں بڑا انہیں بڑا کر لے بیٹر دینا. کون سا تمہارے گلی میں کون بڑے کون ہے؟ انہیں بڑا ہے. کیا بولے سو دو انہیں تو بڑا مناسب ہمارا بڑا بولتے رہتے ہیں. ارے سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر. لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، کون بڑا ہو سکتا ہے؟ سمجھ لیا کہ وہ ملک بڑا ہے. برٹین دی گریٹ لکھ دینا نا، برٹین دی گریٹ. کیا گریٹ ہے؟ کتنے جو ہے شکست پہ شکست کھایا ہے، کیسی ہزیمت اٹھایا ہے، رسوائی بھی، اس کے باوجود کہتے رہتے ہیں کہنے سے کیا ہونے والا ہے. تو اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں اس کے آگے، اس کی بڑائی سب چھوٹے ہیں. سب سے پہلے چیز توحید ہے. معلوم اللہ کی بڑائی میں کیا سب سے پہلے توحید ہے. اس کو لوگ چھوڑ کے بیٹھے ہیں آج. معلوم آگے ضروری اعمال اور عقائد کی تعلیم ہے. اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. صرف کپڑے ظاہری کپڑے ہی، باطنی کپڑے بھی الگ ہیں. معلوم ہے کپڑوں سے مراد ظاہری کپڑے ہیں، باطنی کپڑے ان کو پاک رکھو. بتوں سے الگ رہو. اللہ کے رسول تھے ہی، لیکن لوگوں کو بھی بتوں سے دور رکھنے کا حکم دو، سکھاؤ. جس طرح اب تک الگ وہ عقائد میں ہے، بدستور یاد رکھو، توحید پر ہمیشہ قائم رہو. اللہ کے رسول کوئی اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ ایسا کریں گے آپ، لیکن پھر بھی آپ کو سنایا جا رہا ہے، تو معلوم ہے کہ ساری امت کو سنایا جا رہا ہے. یہ بات ہے. اس سے عقید توحید کی اہمیت معلوم ہو گئی کہ معصوم کو بھی، آپ کے معصوم تھے، باوجود احتیاج نہ ہونے کے آپ کو ایسا بولنے کی ضرورت نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم توحید پر قائم رہو، بتوں سے پرہیز کرو. اور اللہ کے آپ کا بتوں سے کرے کیا ہے؟ جہالت میں بھی آپ نے جب بتوں کی پرست نہیں کی تھی، معلوم ہے جہالت میں بھی آپ بچے تھے. اب تو اور دوسری بات کی، کسی کو اس غرض سے احسان مت کرو کہ زیادہ تمہیں ملے گا، اس کا بدلہ زیادہ ملے گا. اور پھر تبلیغ میں اور دعوت میں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں، اپنے رب کی خوشی کے واسطے صبر کیجیے. بس یہ آیتیں جامع ہو گئیں اصلاح اعمال اور اخلاق کو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہ خلاصہ تفسیر تھا، خلاصہ ترجمہ تھا. سورہ مدثر قرآن کی ان صورتوں میں جو قرآن کے نزول کے پہلے دور میں نازل ہوئی. پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی، سورہ مزمل نازل ہوئی، مدثر نازل ہوئی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیار بھرا خطاب ہے. وہ کون سی حالت میں ہے بھائی؟ جاگ چادر ادھر اوڑھ کے سو رہے. اللہ کے رسول جو ہے اوڑھ لپیٹ کے سو گئے تھے مزمل. وہ دیکھے فرشتے کو، فرشتہ آیا. پہلی وہی آنے کے بعد دیکھیں نا کیسا کوئی ایکسپیرینس ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. کوئی چیز انیکسپیکٹڈ پیش آتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے. اب چپ بیٹھے، ایک دم فرشتہ آیا، پڑھو بول رہا ہے، نہیں پڑھ سک رہے ہیں. لیا سینے سے دبایا، 3 مرتبہ چھوڑ دیا. اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی. اس کے بعد پھر کئی دن تک وہی کا چلنا بند تھا. آپ پریشان تھے، کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. تو وہ جو وہی فرشتہ جو آپ دیکھے تھے وہاں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، آسمان سے زمین تک جو ہے وہ کرسی پر اتنا ان کا جسم ہے. 600 بازو ہیں جبریل علیہ السلام کے. معلوم ہے ایک بازو زمین آسمان کو بچھانے والا اتنا بڑا. دیکھتے اور پریشان ہو گئے اللہ کے رسول. آ کے پھر اور جو ہے سو گئے. تو وہ یا المدثر نازل ہے. اٹھو، اب تمہارا کام تو لوگوں کو ڈرانا ہے، تم سو گئے تو کیسا. وہی لکھا ہے. لفظ مزمل اور دونوں تقریباً ہم معنی ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی واقعے میں دونوں کا نزول ہوا ہو. سورہ اقرا کی ابتدائی آیتوں کا اس سے پہلے نازل ہونا یہ تو ثابت ہے. دونوں میں فرق ہے. سورہ مزمل کے احکام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ان میں اپنے ذاتی اور شخصی اصلاح سے متعلق ہیں، اور
سورہ مدثر میں دعوت و تبلیغ کے احکام دیے گئے، دونوں میں فرق ہے۔ اب پہلا حکم یہ آ رہا ہے کہ قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ۔ اٹھو سے مراد آپ سو گئے تھے نا، آپ تیار ہو جاؤ لوگوں کو ڈرانے کی۔ تمہارا کام کیا، نبی کس لیے بنایا گیا تھا؟ کہ لوگوں تک جو ہے اللہ کی بات پہنچانے کے لیے تم کو بنایا گیا۔ اٹھو، قم فانذر، ڈراؤ۔ کس سے ڈرانا؟ اللہ کے خوف سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اب آپ ہمت کر کے خلق خدا کی اصلاح کی خدمت اٹھائیے، اٹھانا شروع کر دیجئے۔ تو ڈرانے میں جو ہے ایک آدمی جو ہے کوئی ڈاکو ڈراتا ہے، دیکھ دیکھنے پیسے جو مارتا ہوں، وہ ڈرانا الگ ہوتا ہے۔ یہ ڈرانا پیار محبت سے ڈرانا، دیکھو بھائی سکریت ایسا ہونے والا ہے، اگر نہ مانو گے تم اللہ کی توحید کا انکار کرو گے، آخرت کو نہیں مانو گے تو اتنا بڑا سخت تم کو عذاب ہونے والا ہے۔ پیار محبت سے ڈرانے کو انذار کہتے ہیں۔ پیار محبت سے ڈرانا، اپنے بچے کو بولتے ہیں دیکھ بھائی ایسا نہ کرو، کیا کرا کیوں ہوتا ہے تو بچوں کو جو اپنے ڈراتے ہیں پیار سے محبت ڈرانے کو انذار کہتے ہیں۔ پہلے نذیر ہیں، اس کے بعد بشیر۔ ایسا ڈرانا جو شفقت اور محبت کی بنیاد پر، جیسے باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے، یہی انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے، اس لیے ان کا لفظ نذیر اور بشیر ہوتا ہے۔ انبیاء کرام نذیر اور بشیر ہوتے ہیں۔ مضر چیزوں سے محبت سے ڈرانے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بھی دونوں لقب ہیں، قرآن میں اجا بجا آئے ہیں۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، سب سے بڑا اللہ ہے، اس کا کوئی بڑا نہیں۔ تو بڑا میں بڑا بن کے بیٹھے تھے تو کہاں کہ اب جو ہے سب جو بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی بات چلے گی، بھی اس کا حکم چلے گا، میرا تیرا حکم نہیں چلے گا، فلاں اور فلاں حکم نہیں چلے گا۔ تو یہاں آگے ذکر آ رہا ہے جو ہے ایک بہت بڑا وہاں کا آئینہ تھا جو بہت بڑا مانا جاتا تھا وہاں پر، ذرنی، آگے آیت نمبر 11، من خلق تو وحیدہ، چھوڑ دو اس کو جس کو میں نے بنایا ہے، ولید بن مغیرہ اتنا بڑا تھا کہ جو ہے اس کے زمینی باغات جو ہے مکہ سے لے کے طائف تک پھیلے ہوئے تھے، سب سے بڑا دولت مند، سب سے بڑا وہ تھا، عقل مند، دانا، وہ سب لحاظ سے تھا وہ۔ تو وہ جو متاثر ہو گیا تھا، اللہ کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کا کلام ہے وہ، اور اس عربی جاننے والے تھے، لیکن کیا کلام ہے، کیا اس کی ہے، تو اس کو کیا کہتا ہے؟ دیکھو واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے، اس میں بڑی حلاوت ہے، اس میں خاص رونق ہے، اس کا پھل یہ جو سب سے اعلیٰ پھل دینے والا ہے، اور اس سے جو ہے پانی جاری ہونے والا ہے، وہ بلا شبہ سب سے بلند ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتی، کسی انسان کا کلام نہیں، وہ کو رہا۔ اب انہیں اتنا بڑا، سب سے بڑا، اس کا نام ریحانۃ القریش، قریش کا پھول، یہ اس کا لقب تھا۔ اتنا بڑا سردار تھا وہ، اور اتنا عیش، اتنا اس کی دولت تھی، اس کی دولت کسی کی نہیں تھی پورے قریش کے اندر۔ وہ سن کر متاثر ہوا تو لوگ پریشان ہو گئے، انہیں اسلام کو پھر ہم سب لوگ قبول کر لیں گے، وہ آگے واقعہ آتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، تمہارا بڑا رب سب سے بڑا وہی، کوئی بڑا نہیں ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا اللہ ہے، تو جو سب سے بڑا ہے اس کی بات چلے گی۔ تو وہ ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ کپڑوں سے مراد جو ہے یہاں اصلی اور حقیقی کپڑے کی، یہاں تو کپڑے بھی ہیں، قلب ہے، نفس ہے، دین ہے، سب کو پاک کرنا ہے۔ صرف اوپر کپڑے پاک کرو، اندر گندہ رہا کیسا ہوگا؟ تو سب پاک کرو، ظاہری کپڑے بھی پاک کرو، بدن کو بھی پاک کرو، اپنے عقیدے کو پاک کرو۔ سب سے بڑا پاک کرنا کس سے ہے؟ قلب اور نفس کو باطل عقائد سے پاک کرو، اور اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرو۔ کپڑوں کو نیچے مت لٹکاؤ، کپڑوں کا آلودہ ہونا بھی بالکل ظاہر ہے، اور کپڑے سب سے اچھا ہے، لیکن کپڑے حرام مال سے پہنا تو دکھنے میں کپڑے بہت اچھے ہیں مگر خریدا حرام مال سے، وہ بھی چھوڑو، حرام مال بھی چھوڑو سب معنی سے۔ کپڑے ایسی شکل کے نہ بناؤ جو شرعاً ممنوع ہے۔ کپڑا پہنتے معلوم تک مسلمان نہیں معلوم ہوتا ہونے والا، دھوتی پہنا ہے، یہ پہنا ہے، گاجر پہنا، مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو کئی ہیں مسلمان یہاں بھی ہیں، کریوں کے اکثر لوگ ہیں مسلمان معلوم ہوتے، دھوتی لٹکایا ہے، گاجر ڈوبی پہنا ہے، کلین شیو ہے، کیا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ لمبی لمبی مونچھیں بھی ہو رہتی ہیں ان لوگوں کی۔ حیت ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان ہی نہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ سب پاک کرو،
ایسی وضع اور حیت نہ بنائے جو شرن ممنوع. کسی دوسری قوم کی مشابہت مت کرو. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت کرے گا وہ نہیں سمجھا جائے گا بعد میں. معلوم ظاہر ہے کہ تطہیر صرف نماز کے لیے مخصوص نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے. صرف نماز کے وقت کپڑے پہنا، بعد میں جا کے دوسرے کپڑے پہنا کیسا ہو؟ ہر وقت کپڑے تمہارے جو ہے پاک صاف رہیں، مشابہت نہ ہو، تمہارے کپڑوں سے ظاہر نہ ہو. تمام حالات میں عام ہے. اس لیے فقہاء نے فرمایا غیر حالت کی نماز میں بغیر کی ضرورت کے کپڑوں کو جسم کو ناپاک رہنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاک رہنے والے ہیں ان کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اللہ پاک رہنے والوں. اور پاکی کو نصف ایمان قرار دیں. الطور شطر الایمان، ظاہری پاکی بھی بات، دونوں پاکی. خالی ظاہری پاکی ہے، اندر باطنی پاکی نہیں تو کیسا؟ خیالات بھی پاک ہوں، عقیدے بھی پاک ہوں، خیالات بھی پاک ہوں، اخلاق بھی پاک ہوں. جب پاک کا خیال آدمی ہے، صرف کپڑے پاک صاف ہیں، اندر خیالات اس کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں تو پاک نہیں ہوں. عقیدے بھی اچھے ہوں، صحیح عقیدہ، اچھے سے مراد صحیح عقیدے ہوں. کفر کا شرک عقیدہ رکھنے والے کیسا بول سکتے ہیں بولو؟ کفر شرک بدعت کے عقیدہ رکھنے والے پاک کہلا سکتے ہیں بولو؟ نہیں کہلا سکتے وہ لوگ. اپنا جسم، مکان، لباس تمام کی پاکی ضروری ہے. والرجز فہجر، اور گندگی. گندگی کیا ہے؟ شرک ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا نہیں معلوم ہے. بتوں کو چھوڑ دو. درحقیقت یہ تعلیم امت کے لیے ہے، اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں. تو آگے اور بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں. تو یہ پہلی باتیں یہ ہیں کہ نبی کا کام تھا لوگوں کو ڈرانا. تو اب امت کا کام ہے پوری دنیا انسان کو ڈرانا. معلوم ہے کل پورے انسان کھڑے ہوں گے دنیا کے اندر، بولیں گے ہم کو کون ڈرایا نہیں. تو نبی نے ہم کو جو تعلیم دی، یہ تعلیم پوری دنیا کو پہنچانا امت کی ذمہ داری. کنتم شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ ہو. کی گواہ؟ یہ جو دین ہے ان کو پیش کرنا ہے، اس کی گواہی دینا ہے ہم لوگوں. دیکھو بھائی یہ سچا دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، ہم تم کو پیش کر رہے ہیں. ہم مانتے مانا، نہیں مانا چھوڑ دو، ہمارا کیا نہیں. لیکن ایسے طریقے سے پیش کرو صحیح طریقے سے. بہت سارے لوگ اسلام قبول کی کرتے رہے، کر رہے ہیں. ان کی اتنی جو پابندیوں کے باوجود بھی اسلام پھیل رہا ہے. اتنی پابندیوں کے باوجود بھی اسلام جو رکنے والا نہیں. اس کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کشش رکھی ہے. جو انسان کی فطرت سے ہم مانگ ہے، کوئی مذہب انسان کی فطرت سے ہم مانگ نہیں سوائے اسلام. تو مسلمان جو ہے اب یہ ہم کو سنا کے کہا کہ تم بھی امت کو بھی یہ کام کرنا جو نبی نے کیا. اب کوئی نبی آنے والا ہے کہ بولو کون تھے آ کے نبی کرنے چھوڑ دو. تو مجموعے سے پوری امت پر فریضہ ہے، اور بالخصوص جو امت کے علماء کہلانے والے ان کا فریضہ ہے. علماء کام کرتے رہیں گے تو پوری امت جو ہے ان کے مدد کرے. ان کی جو ہے ہر لحاظ سے مدد کرنا، دین کی حفاظت کرنا، دین کی اشاعت کرنا، دین کو قائم کرنا، یہ پوری امت پر جب ہے تو جو ہے علماء اس کے ذمہ دار ہیں. تو امت جو ہے ان کی مددگار بنے، ان کا تعاون کرے. اللہ تعالیٰ مجھ کو قرآن، آپ کو سب قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.